چیدہ کہتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو برا حال آج ہوا پڑا ہے یہ میدے نے کیا، میدہ کہتا ہے اچھو نے کیا، اچھو کہتا ہے کالو نے کیا، کالو کہتا ہے نورے نے کیا. اب ایکچوئل میں پاکستان کا برا حال کیا کس نے ہے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے، اور میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے بہت زیادہ کوشچنس ٹیکل ہو جائیں گے. مجھے بہت ٹائم لگا ہے، بہت دن لگے ہیں اس کو ڈگ اپ کرنے میں، سارے فیکٹس فگرز کو. اور یہ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو آپ کو پورے انٹرنیٹ میں نہیں ملے گی. سو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یو ول بی اے ڈفرنٹ پرسن. ٹرسٹ می، آپ کو کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی دیٹ ہو از رسپانسبل، چیدہ میدہ اچھو کالو یا پھر نور احمد. تو کہانی شروع ہوتی ہے 1947 سے. جب پاکستان آزاد ہوا تو جتنی انڈسٹری تھی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جناح اور گاندھی، ان سب کے آپس میں جو کلیشز تھے ان کی بیسس پہ ساری مشینری، سارے ایسٹ، ساری انڈسٹری رہ گئی ہندوستان میں. اور ہمارے پاس کیا آئے؟ ہمارے پاس مہاجرین آئے، ہمارے پاس کرائسس آئے، ہمارے پاس بہت زیادہ ایشوز آئے، اور ہمیں بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا. جو ہمارا بنتا تھا شیئر ہمیں وہ بھی نہیں دیا گیا. نو 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 مین پرابلم انڈسٹری ایسٹ مشینری نہیں تھی. مین پرابلم تھی ہماری ان ایفیشنسی. ملک کے اندر پہلے 9 سالوں میں 7 پرائم منسٹر آئے. ملک کے اندر پہلے 9 سالوں میں ایک قانون نہیں بن سکا. ہمارا کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی. ہم جگاڑو اور تکوں والے طریقوں سے اپنی اکانومی چلا رہے تھے. کچھ ایڈ بیسڈ اکانومی چلا رہے تھے، کچھ لون بیسڈ اکانومی چلا رہے تھے. ہم اس سے پہلے لانگ ٹرم لون میں آلریڈی ارلی 50s میں جا چکے تھے. پھر ہم ان تکوں سے، ان شتربے مہار معاشی پالیسی سے باہر آئے، اور ہمیں ایک مسیحا ملا جس کا نام تھا ایوب. ایوب نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ اس نے ایک اکنامک ماڈل دیا اس ملک کو. کیا شاندار ماڈل تھا! اس ماڈل میں اس کا نام تھا ہارورڈ اکنامک ماڈل. اس ہارورڈ اکنامک ماڈل میں کیا ہوا کہ صرف 22 خاندانوں کو پورے ملک کی اکنامک پالیسیوں کا جو ہے نا وہ بے لگام بادشاہ بنا دیا گیا. ان 22 خاندانوں کو پوری اکنامک سیکٹر دیا گیا. آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 66% انڈسٹری ان 22 خاندانوں کے پاس تھی ایوب صاحب کے دور میں، اور 87% بینکنگ اکانومی، جو کہ جتنی بھی یہ لون دینا اور سب کچھ اکانومی صرف ان 22 خاندانوں کے پاس تھی. تو بھائی یہ اپنے آپ میں ایک کیپٹلسٹ ماڈل تھا، کیپٹلسٹ جس میں صرف امیر کو سپورٹ دی گئی. رک جائیں، اس کے بعد ایک اور مسیح آیا جس کا نام تھا بھٹو رحمۃ اللہ علیہ. بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ ہارورڈ اکنامک ماڈل جو ایوب کا تھا اس کو سائڈ لائن کر دیا، اور اپنا ایک نیشنلائزیشن کا ماڈل انٹروڈیوس کروایا. اور نیشنلائزیشن سے کیا ہوا کہ پالیسی شفٹ آیا. پالیسی نیشنلائزیشن اس کیپٹلسٹ ماڈل کے بالکل اگینسٹ تھا. یہ غریب کو پروموٹ کرتا تھا، مطلب یہ کہتا تھا غریب کو پروموٹ کرو. ایوب امیر کو پروموٹ کر رہا تھا، یہ غریب کو پروموٹ کر رہا تھا. اور یہ دونوں ماڈل بالکل کانٹراڈکٹ تھے ان ایوری پاسبل وے. تو کیا ہوا کہ اس کا غریب کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوا. اور وہ کیسے ہوا؟ اس کے دیر آر لاٹ آف فیکٹرز، لیکن میں صرف ایک ہی بولوں گا. انڈسٹریلسٹ نے، کیونکہ وہ بہت امیر ہو چکے تھے، اس نے اپنی انڈسٹری یہاں سے اٹھائی، بنگلہ دیش اور قریبی ممالک میں لگائی، اور یہاں کا مزدور جو بھوکا تھا وہ بھوکا مر گیا. پھر آئے ضیاء نے آتے ہی ٹھوکا مارشل لا. مارشل لا کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ایک پولیٹیکل میٹر ہے. اکنامک ماڈل کو انہوں نے پھر دھڑم کر کے سائڈ پہ مارا. انہوں نے اسلامائزیشن آف اکانومی کی بات کی. بھٹو کیا کہہ رہے تھے؟ بھٹو نیشنلائزیشن کی بات کر رہے تھے. یہ اسلامائزیشن ایک کمپلیٹ، ونس اگین اٹ واز کمپلیٹ پالیسی شفٹ ان ضیاءز ایوری اکنامک پالیسی، ایوری اکنامک موومنٹ. ضیاء کا مارشل لا چل رہا ہے، اور اکانومی کو نیشنلائزیشن سے اسلامائزیشن کی طرف لایا جا رہا ہے. اور اسی دوران گڈ لک ہوئی، بہت گڈ لک ہوئی پاکستان کے امیر لوگوں کی، چھتر والے بوٹوں والے اس احباب کی. اور افغانستان پہ 80s میں حملہ کر دیا USSR نے، روس نے. تو اس سے کیا ہوا کہ لمبڑ ون لوگوں نے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم لمبڑ ون ہیں، ان لوگوں نے دوسرے گھر کی آگ کو صرف کچھ پیسوں کے لیے، کچھ ایڈ کے لیے اپنے گھر میں لا کے رکھ دیا. اور ملک پہ بہت بڑا احسان کیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اسلام کو پروٹیکٹ کیا. بڑے بڑے مدرسے بنے، بہت ایڈ آئی اس دوران ملک کے اندر، اور بہت پیسہ آیا. صرف اور صرف پیسوں کے لیے اپنے ملک کو تاحیات ایک جنگ میں دھکیل دیا جو کہ ان کی تھی بھی نہیں. پھر جی جنگ ختم ہو گئی اور ضیاء صاحب پلین کریش میں اڑ گئے. اچھا، اب سین یہ ہے کہ ضیاء ایک مذہبی انسان تھا. اس نے اسلامائزیشن کی جو پالیسیز، اکنامک پالیسیز ملک میں انٹروڈیوس کی ہوئی تھی نا، اس کے بالکل کانٹراڈکٹ ایک فگر پاور میں آیا. اس کا نام کیا تھا؟
اس کا نام تھا بینظیر بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ. بینظیر بھٹو صاحبہ آئیں ملک کے اندر اور اسلامائزیشن سے بالکل 80 ڈگری کے اینگل پہ نا ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو والی بندی آ گئی جس نے لبرل اسلامائزیشن کے بالکل اگینسٹ لبرل اکنامک پالیسیز اختیار کی. اور یہ وہ ایرا تھا جو پاکستان کی ہسٹری کا ون آف دا موسٹ ٹملٹوس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہنگامہ انگیز یہ ایرا تھا. اور اس ایرا میں بینظیر آئیں, وہ سب سے پہلے بینظیر بھٹو رحمۃ اللہ علیہ وہ گئیں اس میں آئی ایم ایف میں شارٹ ٹرم لون کے لیے. اس کے بعد پاکستان تاحیات جو ہے نا وہ پھنس گیا ان دا ویشیس سرکل آف دا ڈیٹ ٹریپ. پھر وہ 2 سال بعد ان کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی, نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پیسے ختم ہو گئے, تو نواز شریف صاحب نے ونس اگین آئی ایم ایف کو رجوع کیا. پھر وہ 2 سال بعد ٹاپل ہو گئے, پھر بینظیر آئیں, پھر بینظیر آئی ایم ایف پہ گئیں, پھر بینظیر کے بعد پھر نواز شریف صاحب آئے. اور اسی ان کی جو نا وہ غلاظت والی لڑائی کے اندر پھر چتروں والے بھائی جان پھر آ گئے, اور وہ ان کا نام تھا مشرف صاحب نے آ کے ایک نیا اکنامک ماڈل اس ملک کو دیا. مشرف صاحب نے پھر پیسوں کے چکر میں اس جنگ کا حصہ بن گئے. امریکہ نے کہا یو آر ود اس اور ناٹ, تو ہم نے کہا آف کورس وی آر ود یو بیکاز یو ول گیو اس اے لاٹ آف ڈالرز. سو پھر مشرف صاحب نے کنزیومر کریڈٹ ماڈل کے نام سے ایک اکنامک پالیسی رکھی کہ کیا کیا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ان پہ انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی. اکثر لوگ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مشرف کے دور میں بہت پراسپیرٹی آئی, دیٹس اے کنٹروورشل لٹل بٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ مشرف اور یہ جو ضیاء صاحب نے کیا تھا کہ ایک دوسرے ملک کی جنگ میں حصہ دار بن گئے تھے, اس میں تھوڑا بہت شاید پیسہ آیا ہوگا لیکن لانگ ٹرم میں میرا خیال ہے نقصان اس کا زیادہ ہوا. بٹ اسٹل یہ اس دوران کچھ اچھی امپرومنٹس, کچھ اچھا ٹائم پاکستان کے اندر گزرا, کچھ اچھے انڈیکیٹرز پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اینڈ ادر جو ہے نا سیکٹرز میں ہوئے. تو کہانی نے لیا بالکل ایک نیا ٹویسٹ, کیونکہ ملک کے اندر انڈسٹری فلورش کر رہی تھی. مشرف غریب لوگوں کو, پڑھے لکھے مزدور طبقوں کو, جو اسکلڈ لوگ تھے ان کو پروموٹ کر رہا تھا. تو ملک کے اندر انڈسٹری نے فلورش کیا. جب انڈسٹری نے فلورش کیا تو انرجی کی ضرورت پڑی. جب انرجی کی ضرورت پڑی تو کیا ہوا کہ 2007 میں امریکہ نے اپنی فنڈنگ بند کر دی کیونکہ اس کے انٹرسٹ یہاں پہ ختم ہو گئے تھے. بھائی جان جو وار میں گئے تھے, اب انہوں نے کھانا وانا جو کھا پی لیا تھا وہ ابھی ان کو 11ویں کا پتہ 12ویں والے دن لگنے والا تھا جس دن لسی نہیں ملنی تھی. سو ملک کے اندر کیونکہ انرجی کی ڈیمانڈ بڑی تھی اور پیسے آنا سڈنلی بند ہو گئے, تو اس کے بعد انرجی کرائسس ملک کے اندر شروع ہوئے جو آج تک چل رہے ہیں. بوٹوں والے بھائی جان جب گئے تو اس کے بعد آئے وڈیرے. اب وڈیروں کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا. یہاں پہ بہت سمارٹ ایفیشینٹ پولیٹیکل ویژن والا بندہ چاہیے تھا, لیکن وہاں اس کے بعد آئے وڈیرے بھائی جان. یہ جو ان لوگوں کا تو کوئی پالیٹکس کی ہسٹری سے ان لوگوں نے پتہ نہیں کچھ پالیٹکس سے کچھ پڑھا بھی تھا یا نہیں پڑھا تھا, بلکہ میرا خیال ہے یہ جیل سے آئے تھے. خیر یہاں پہ ایفیشینٹ بندے کی ضرورت تھی جو کہ انڈسٹری جو کہ کولیپس ہو رہی تھی ڈیو ٹو انرجی کرائسس اس کو سنبھالتا. لیکن یہ تو بھائی اپنی زمینیں اپنی جائیدادیں سنبھال رہے تھے. یہ تو ایک کچھ نئے ماڈل ٹرائی کر رہے تھے, پولیٹیکل ماڈلز یہ ٹرائی کر رہے تھے. سو ملک کے اندر یہ جو ایرا تھا ہماری 20s کے اندر, it was one of the worst era regarding the policies and the implementation of the policies, whether it was economic, whether it was political or legal policies. So اس کے بعد جی جب یہ وڈیرے صاحب گئے تو بزنس مین صاحب ہمارے ملک کے اندر آ گئے. انہوں نے آتے ہی جو اکنامک ماڈل انٹروڈیوس کروایا وہ اکنامک ماڈل تھا کرونی کیپٹلزم کا. اب یہ کرونی کیپٹلزم کیا ہے؟ کرونی کیپٹلزم از اے ویری سمپل ٹرم. مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایوب صاحب کی طرح کچھ کام کیا. انہوں نے 5-6 انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جو کہ انہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انہیں کے اپنے بزنسز سے لنک تھی, انہیں کے اپنی پرسنالٹی دوست احباب سے لنک تھی. ان انڈسٹریز میں کہ جو بیسک سٹرکچرز تھے وہ یہی لوگ آن کر رہے تھے. اس میں پولٹری تھی, اس میں شوگر انڈسٹری تھی, اس میں یہ ہاؤسنگ انڈسٹری تھی, اس میں یہ لوہے کی آئرن کی انڈسٹری تھی. یہ سب انڈسٹریز یہ لوگ آن کر رہے تھے. سو ان لوگوں نے اس چیز کو پروموٹ کر کے روڈ, سڑکیں, گھر اور دوسری چیزوں کو جو ہے نا ان دنوں جو لوگ ان 5 سیکٹرز میں آ گئے ان لوگوں کی قسمتیں بدل گئی. اس طرح سے ان لوگوں نے جو اکنامک ماڈل کرونی کیپٹلزم کا ماڈل پروموٹ کیا اس ماڈل سے ملک
پورے ملک کو خوشحالی نہیں ہوئی، بلکہ ایک خاص مخصوص طبقے کو بہت اچھی پروموشن ملی، اور ملک کے اندر اکانومی نے دوبارہ سے فلورش کرنا شروع کر دیا، بے شک وہ چھوٹے طبقے کے لیے تھی۔ ابھی کرونی کیپٹلزم کا پروسیس چل ہی رہا تھا کہ جو ہے نا وہ ایک نیا اکنامک ماڈل پاکستان کو دیکھنے کو ملا، وہ تھا ریاست مدینہ کا ماڈل۔ تو یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے ایوب کے ساتھ بھٹو نے کیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایوب کچھ لوگوں کو پروموٹ کر رہا تھا، بھٹو نے آ کے اس کے انٹی بالکل اس کے اگینسٹ پالیسیز اختیار کی۔ تو جو ہیں یہ عمران خان صاحب، انہوں نے بھی یہی کیا کہ جو پالیسیز نواز شریف تھی ان کے بالکل اگینسٹ اور اینٹی سٹانس لینا شروع کر دیا، اور ان کے جو سیکٹرز تھے ان کو کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ جتنی وہ انڈسٹریز فلورش کر رہی تھی، جن کو پروموٹ کر رہے تھے نواز شریف صاحب، ان کو عمران خان صاحب نے آ کے ان پہ کریک ڈاؤن کیا، اور اس سے انہوں نے با احساس پروگرام اور جو شفٹ ہے نا پالیسی شفٹ، وہ امیر لوگوں سے لے کے چھوٹے لوگوں تک لانے کی بات کی سڈنلی۔ بے شک یہ ہوتا لیکن گریجول ہوتا تو میرا خیال ہے زیادہ بینیفیشل ہوتا، کیونکہ اور پھر اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو انڈسٹریلسٹ تھے بالکل ایوب کی طرح وہ یہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے، اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کئی خبریں آتی ہیں کہ اتنے 1000 کروڑ اتنے 100 کروڑ پاکستان سے جا رہا ہے، وہ پکڑا گیا ہے، فلانی جگہ سے پکڑا گیا۔ سو عمران خان آئے، انہوں نے نواز شریف کا جتنا وہ اکنامک ماڈل تھا سب کو سائڈ لائن کیا، سائڈ لائن کرنے کے بعد ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کرایا ریاست مدینہ کا، اور اس کے بعد دوبارہ شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے آتے ہی عمران خان کا جو ریاست مدینہ کا ماڈل تھا اس کو سائڈ لائن کیا، اور اپنی انڈسٹریز کو پروموٹ کر کے دوبارہ سے نئی بیوروکریسی، نئے تمام تر بڑے افسران، نئی انڈسٹریز، جو انڈسٹریلسٹ لوگ تھے ان لوگوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ دوبارہ جو ہمارا اکنامک شفٹ تھا، اکنامک پالیسی کا شفٹ تھا، وہ ایک عام آدمی سے ہٹ کے ایک خاص آدمی، امیر اور کچھ خاص طبقے پہ پڑھنا پھر سے شروع ہو گیا۔ میں بالکل اینٹی میں کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں بھائی، سیدھی بات ہے۔ میں نے یہ اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ میں بات کروں صرف جسٹ بات وہی جو میں نے پڑھا ہے، آبزرو کیا ہے اب تک۔ اللہ پاک میرے ملک کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔